وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین الناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 80 سے 82، 27، 89 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم عملاً ٹیڑھے راستوں پر چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم. ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لا يمسه إلا المطهرون. اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں. سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 80، تنزیل من رب العالمین. یہ کلام جو ہے یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. آفا بہذا الحدیث انتم مدہنون. کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برت رہے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے جھٹلاتے ہو. اچھا، بہرحال تھوڑا سا اس پہ بات کروں گا اللہ کی عطا سے، اللہ کی خاص توفیق سے. دیکھیں، یہ ایک تو خاص خطاب آج ہم سے ہے، یعنی آج کے مسلمان سے. دیکھیں، یہ آج کی مسلمان قوم ہے جس نے قرآن سے بے اعتنائی اختیار کی بھی ہے. مدہنون، بے اعتنائی، اعراض، جو بھی آپ کہہ لیں. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، آیت نمبر 81 میں. بہرحال دیکھیں، ہمارا جو رویہ ہے قرآن کے ساتھ وہ تو کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. اور قرآن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. میں تو دیکھیں آہستگی سے بات کر رہا ہوں آپ سے، اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم نے اس قرآن کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے. کچھ بھی نہیں. یعنی اس کی جو حیثیت ہے یا جو اس کو حیثیت دینی چاہیے تھی وہ تو ہم نہیں دے رہے. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں.
مثال کے ذریعے ایک دفینہ ہے، یہ پرانا لفظ ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگ اس کے نہ سمجھے، خزانہ، دفینہ، پرانے لوگ جو ہے وہاں بینکنگ سسٹم تو نہیں ہوتا تھا، لوگ دفن کر دیتے تھے، اپنا کسی خاص نشان کو رکھ کر کسی جگہ دفینہ لگا دیتے تھے۔ تو ہمارے یعنی کافی واقعات ہیں، بہرحال یہ تو مثال ہے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک دفینہ ہے جس میں ایک بادشاہ کا اپنا جو بھی اس نے کمایا ہے، اپنے دور مملکت میں خزانہ کمایا ہے یا جو بھی ہے، تو ظاہر ہے کوئی وہ تو نہیں ہے، اس کا بادشاہ کا خزینہ ہے، دفینہ ہے اور خزانہ ہے، جو بھی آپ کہہ لیں۔ اب آپ کو اطلاع ملتی ہے یا کسی بھی شخص کو اطلاع ملتی ہے، خبر ملتی ہے، اور خبر دینے والا معتبر ہے، خبر دینے والا معتبر ہے، ذمہ دار آدمی ہے، اور اس کی بات پہ آپ یقین کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھئی یہ فلاں بادشاہ کا دفینہ ہے، مجھے معلوم ہے، کسی اور کو نہیں معلوم، میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور اس کا یہ نقشہ ہے۔ وہ نقشہ کچھ تھوڑا سا گنجلک ہوتا ہے، راستے مختلف، یہ وہ نا، تو ویسی مثال کے طور پہ تو وہ آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پہلے تو اس جو نقشہ ہے اس خزانے کا، اس کے راستے جو ہیں وہ آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ بھئی یہ ایسے جاؤ، ایسے جاؤ، ایسے جاؤ، پھر ایسے جانا۔ تو یہ ایسی بات ہے۔ قرآن ہمیں جنت کا راستہ بتاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جنت تو نعمتوں بھری جنت ہے، اس میں یہاں کے مال و متاع کا کیا کہنا، یعنی اس کا کوئی تقابل تو نہیں ہو سکتا، دنیا کے جو بھی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتوں کا اس سے تقابل تو نہیں ہو سکتا۔ وہ بیش بہا خزانہ ہے جس میں آپ کے ہر گھر، یعنی آپ کا جو گھر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے جنت میں، آپ کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کی جو گارہ ہے مشک و عنبر ہے، اور اونچے اونچے محلات ہیں، اور تاحد نظر ہے، اور وہ نعمتوں بھرا ہے، اور پھر اس میں آپ کے ساتھی بھی ہیں متقابلین، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، کھانا کھا رہے ہوں گے، پھر اس میں خدمہ ہیں، پھر اس میں جو نعمتیں ہیں وہ نہ ختم ہونے والی ہیں، جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا، جو منگوائیں گے وہ ہوگا، اور وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ قرآن اس جنت کا نقشہ جو ہے، وہ خزانہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، جنت خزانہ دفینہ کہہ لیں، اس کا نقشہ قرآن بتاتا ہے۔ اس میں اب کوئی بات مبالغے کی ہے، مجھے آپ یہ بتائیں، کوئی بات میں نے، اب اس میں تو شک ہو سکتا ہے، جو میں نے مثال دی، بادشاہ کا دفینہ ہو سکتا ہے نہ ہو، یا وہ ہو، یا یہ ہو، وہ ہو، یہ بات تو اللہ نے فرمائی ہے۔ ابھی پھر اس کا تذکرہ آ رہا ہے، سورت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، پھر اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ اگر آپ کو شک ہو پھر آپ اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ ہمیں شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، بس یہ دنیا ہے، جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے۔ آپ دیکھ لیں ہماری سوچ، ساری سوچ، ایک ریڑھی والا ہے یا ملک کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، ان سب کی سوچ ایک ہے، اور وہ دنیا ہے۔ خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے، جو بھی میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، ہم سب کی سوچ ظاہر ہے، دنیا ہے۔ ہم ظاہر کے بعد ہماری سوچ، یعنی ہم کام نہیں کرنا چاہتے، سوچنا نہیں چاہتے، سوچنا بھی نہ۔ ظاہر ہمارا اختتام ہے، آغاز
ہماری سوچ کا آغاز ظاہر سے ہوتا ہے اور ظاہر پہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں پہ میں رک جاتا ہوں، تھوڑا آپ سوچیں اس بات پہ. یہ قرآن تو اس خزانے کا پتہ بتا رہے، وہ آپ کیسے حاصل کریں گے؟ قرآن وہ طریقہ بتاتا ہے، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جس پر چل کر آپ جنت تک پہنچ جائیں گے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہے. ہمیں سیدھے راستے سے کوئی غرض نہیں ہے. میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں. اللہ، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں یقین بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں. میں تو آپ سے مخاطب ہوں. آپ کی ساری سوچیں ظاہر تک محدود ہیں، اور میں تو یعنی تجربہ رہا ہے میرا 40 سالہ، میرا ایک دعوت کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ قائم رکھے. تو میں جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں لوگوں کو، جنت کا راستہ بتا رہا ہوں. کوئی سننے والا ہے نہیں، کوئی یقین کرنے والا بھی نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیغمبر نے جنت کی نوید دی ہے، دوزخ سے ڈرایا ہے. بشیرم و نذیرہ، ہر پیغمبر خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے. ہر پیغمبر کو جھٹلایا ہے. قرآن میں ہے یہ، میں تو نہیں کہہ رہا. پیغمبر بھجوائے، جس نے بھجوائے وہ بتا رہے کل قد کذب الرسل فحق وعید. ہر پیغمبر نے، جو رسول بھی میں نے بھجوایا. اب یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، جو گزشتہ سبق بھی تھا، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم. یہ تو بلند پایہ کلام ہے، بہت عزت والا کلام ہے، اور محفوظ کتاب میں ثبت ہے. یہ باتیں، یہ کوئی جھوٹی بات تو نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا گزشتہ سبق کی، لا یمسہ الا المطہرون. جن کے خیالات، جن کا دل دماغ دنیا کے خیالات میں آلودہ ہے، وہ تو ناپاک لوگ ہیں، وہ تو اس کو سمجھ نہیں سکتے. یہ دیکھیں بہت اہم آیت ہے، لا یمسہ الا المطہرون. پاک لوگ ہی اس کی حقیقت کو جان سکتے ہیں. ہمارے دل تو ناپاک ہیں، ہمارے دلوں میں نجاست ہے دنیا کی. میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے خطاب کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ نہیں کہہ سکتے میرا دل تو پاک ہے، میرا دل تو قلب سلیم ہے. میں عوام سے مخاطب ہوں. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولے گا. ہمارا تو اوڑھنا بچھونا ظاہر ہے، ہم تو ظاہر کے لیے زندہ ہیں. آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لینا. ہمارے دلوں میں تو گندگی ہے دنیا کی. اس کے علاوہ ہم کسی چیز کے لیے سوچنے پر، یعنی سوچنے کی ضرورت محسوس بھی نہیں کرتے. یہ مسئلہ بھی تو ہے نا. یہ تنزیل من رب العالمین ہے. آیت نمبر 80 آج کا جو سبق ہے، رب العالمین کی طرف سے اس کا نزول ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ اس سے زیادہ سچ بات ہو نہیں سکتی. اس کے مقابلے میں جو بات بھی ہو وہ جھوٹی ہوگی. ہمیں تو یقین نہیں آتا. بہت ایک خطرناک صورتحال ہے، ہمیں یقین نہیں ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. ہمارے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ آج کا مسلمان تو دنیا کے بارے میں جانتا ہے، آخرت سے یہ غافل ہے، اس کا یقین ہی نہیں ہے. دیکھیں غفلت کب ہوتی ہے؟ جب آپ کا یقین ایک چیز کے بارے میں ختم ہو جائے تو آپ غافل ہو جائیں گے اس سے. ایک جملہ ہے، اس پہ سوچیں جو میں نے کہا ہے. جب آپ کا ایک چیز سے یقین نہ ہو تو آپ پھر اس سے غفلت اختیار کریں گے، غافل ہو جائیں گے.
بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. کھاؤ پیو عیش کرو. آج دیکھ لیں ہماری عام، میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، کھا لے پی لے جی لے، مزے کرو، مزے اڑاؤ. ساری زندگی اسی دنیا کے خیال میں گزر جاتی ہے، گزار رہے ہیں ہم. آپ اپنے بارے میں سوچیں، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں. میں اپنے بارے میں سوچوں گا، آپ اپنے بارے میں سوچیں. میں آپ کے اعمال کا جواب دہ نہیں ہوں. آپ کے نظر میں قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے. آج کے مسلمان کے قرآن کے بارے میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ناظرہ، بس بات ختم ہو جاتی ہے. میرے اپنے قریبی جو لوگ ہیں، جو گھر والے، فیملی، وہ اپنے بچوں کو درس میں نہیں بٹھاتے عام طور پہ. بس وہ ایک روایت ہے درس سننے کی، یا ٹائم پہ بس ایک درس لگا لیتے ہیں. اس کے بعد اپنے بچوں کو نہیں بٹھاتے. حالانکہ بٹھانا چاہیے. ہم تو کوئی ادھر ادھر کی باتیں تو نہیں کر رہے. بچہ اگر نہیں سمجھے تو وہ سمجھ لے گا اپنے وقت پہ. الفاظ تو میرے اردو کے ہیں. بہرحال میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. آج اللہ تعالیٰ جو گلہ ہے وہ کر رہا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون. پھر جتنا یعنی تنزیل من رب العالمین سے یہ بات مل رہی ہے، کلام جو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس سے تم نے اعراض کیا ہوا ہے، منہ موڑا ہوا ہے، بے اعتنائی برت رہے ہو، بے رخی سے کام لے رہے ہو. ہمارا کیا، دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں، مسلمان قوم سے مخاطب ہوں، کیا رویہ ہے؟ اب دیکھیں تو قرآن ہمارے لیے معاذ اللہ ایک فضول بات ہے. اللہ کی پناہ. دیکھیں آپ خود فضول انسان جو ہے کام کی بات سننا چاہتا ہے اور کرنا چاہتا ہے، اور جو چیز اس کا مقصد نہیں ہے وہ اس کام میں انوالو نہیں ہوتا. جس کام میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے اس میں یہ انوالو ہوتا ہے. تو یہ ایک عام بات ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ میں کوئی دل لگی والی باتیں آپ سے نہیں کر رہا. ہم نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے بالکل. افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. یہ قرآن سے تم نے رخ پھیر لیا ہے اور تم نے اپنا وظیفہ یہ بنا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو اپنے عمل سے. دیکھیں بات تو ہماری ہے، آج کے مسلمان کی ہے. قرآن کو ہم نے اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں. ہم اس کی تصدیق نہیں کر رہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. کیوں تم تصدیق نہیں کرتے؟ میں نے تمہیں بنایا ہے، میں نے تمہارے لیے ہدایت نازل کی ہے. ابھی ساری ہم پڑھ کے آئے ہیں، ایک مربوط کلام ہے، ایک واضح کلام ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. رزق دیکھیں، رزق کا مطلب کیا ہے یہاں پہ کہ اپنا کام. اب رزق کے ساتھ تو ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے، کھانا پینا، کھا لے پی لے جی لے. اس پہ خاص توجہ ہے. ہر گھر میں یعنی بعض گھروں میں بات ہوتی ہے کل کیا پکے گا. کوئی کہتا ہے بریانی بنا لو، کہتے ہیں بریانی تو ہم نے پرسوں بریانی کھائی تھی، آج تو کوئی نئی ڈش ہونی چاہیے. یعنی روزمرہ کے کام جس کو آپ اہمیت دیتے ہیں، کیا یہ ہر گھر کا، یعنی یہ ایک جملہ ہے جو میں پڑھتا ہوں، آج کیا پکے گا، یہ ہر گھر کا ایک مسئلہ بن گیا ہے.
سوچتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، چلو آؤٹنگ کر لیتے ہیں۔ روزمرہ کا کام، ضروری کام، کھانا پینا، تو جو عادتاً آپ کرتے ہیں اور ایک ضرورت کے تحت کرتے ہیں آپ، تو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے تم نے تو اپنے روزمرہ کا وظیفہ یہ بنا لیا ہے کہ تم اس کو صبح و شام جھٹلا رہے ہو۔ تو یہ دیکھیں، یہ ساری میں نے آپ کے سامنے ایک تقریر کی ہے، اس پہ آپ غور کریں کہ کیا میں سچ نہیں کہہ رہا، اس میں کون سی بات میں نے جھوٹ بولی ہے، کون سی بات غلط ہے، اور میں نے تو ساری بات قرآن کی بیس پہ کہی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن عظیم الشان جو رب کا نازل کردہ ہے ہمارے لیے، اس سے ہم نے بے اعتنائی یا اعراض اختیار کر رہا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ قرآن کیا ہے؟ یہ ذکر الہی ہے، ھذا ذکر انزلناہ مبارک، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، ہم نے نازل کیا ہے، اس کی پیروی کرو تاکہ تم ناکامی سے بچ جاؤ۔ ہمارے لیے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ تو ہمیں کسی چیز کی طلب ہی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان تو دنیا کے لیے زندہ ہے، اس کے دل و دماغ پر دنیا چھائی بھی ہے، یہ دنیا کے لیے زندہ ہے، اس کا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، جبکہ مومن کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور قرآن تو بنیادی چیز ہے ہدایت کی۔ الرحمن علم القرآن، قرآن تو ہمیں وہ علم دیتا ہے جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ پہلی جب وہی آ رہی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، وہی کی وجہ، یعنی قرآن نازل ہونے کی وجہ کیا بیان کی تھی؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ راستہ بتائے جو اسے معلوم نہیں ہے۔ دیکھیں، میں ایک سادی سی بات کر رہا ہوں، ہم اپنے یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اس سے ہم راستہ نہیں معلوم کر سکتے، منزل معلوم نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے قرآن میں، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا تو میں ہوں، تم نے میرے راستے پر چلنا ہے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، یا سورہ نحل میں وہ مضمون ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، باقی راستے تو ٹیڑھے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات جو بنیادی ہے، سیدھا راستہ ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ایک سادی سی بات ہے، اس پہ آپ سوچیں، سیدھا راستہ ہماری ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، چاہتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہماری منزل اللہ ہے نہیں، ہم نے تو منزل بنا لیا ہے دنیا کو۔ اگر آپ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میری منزل تو اللہ ہے، تو میں آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوں، آپ تو جنتی ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر آپ یہ کہیں اپنے عمل سے کہ میرا جینا مرنا تو اللہ کے لیے ہے، میں تو ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، میں تو ان لوگوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو، جو کہ اپنے نفس کو معبود بنا بیٹھے ہیں اپنا۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے؟
میں تو ان لوگوں سے مخاطب ہوں۔ بہرحال یہ جو چند آیات ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہیں، اس کو آپ بار بار پڑھیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ تو میں آپ سے درخواست گزار ہوں، اپنے اوپر رحم کریں۔ قرآن ہمیں کامیابی کا راستہ بتاتا ہے، قرآن ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں سوچا تو اب سوچیں، آخر کیوں آپ قرآن کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کا جواب میں دے دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اس لیے ہم نے قرآن سے اعراض کر لیا ہے۔ قرآن تو آخرت جنت کی طرف لے جا رہا ہے، دوزخ سے بچاتا ہے، ہمیں ایسے کام بتاتا ہے جس سے ہم دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور قرآن تو ہمیں نور عطا کرتا ہے آخرت کے لیے۔ اب یہ مضمون آئے گا آگے، سورہ حدید آ رہی ہے، بڑی حکمتوں والی ہے۔ روز قیامت منافق لوگ مومنوں سے درخواست کریں گے، انظرونا نقتبس من نورکم، اے مومنوں تمہارے پاس تو روشنی ہے تھوڑی، ہمیں بھی روشنی دکھاؤ، ہم تمہارے نور سے کچھ استفادہ کریں۔ تو کیا کہا جائے گا؟ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس لوٹ جاؤ، یہ نور یہاں نہیں ہے، وہاں سے دنیا سے نور لاؤ اپنے لیے۔ آج ہم نے نور سے اپنا رابطہ کاٹ لیا ہے، اعراض ہے، بے اعتنائی ہے، قرآن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بس بات تو دیکھیں، بات مختصر ہے لیکن آپ سمجھیں اسے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔